ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر کہیں باہر کام کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت نفلی عبادت کرنا چاہے تو اپنے شوہر سے پہلے اجازت طلب کرے ورنہ گناہگار ہوگی، تو کیا جو شوہر باہر ہے اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر سے جو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی ضرورت ہو تو یقیناً نوافل کی کثرت اور اس میں مشغولیت یا حالت روزہ اس راہ میں رکاوٹ بنے گی، تو شوہر کے حق میں کوتاہی کا سبب بنے گا۔ لہذا حکم دیا کہ پہلے شوہر سے پوچھے، اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ منع کرے گا، اور اگر اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اجازت دے گا، اس لیے اجازت لازم قرار دی گئی۔ لیکن جب شوہر باہر ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر یا سبب یا علت موجود نہیں ہے، تو یہ بہن بغیر اجازت کے بھی روزہ اور نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ جب شوہر دور ہوتا ہے تو بسا اوقات تقاضائے نفسانی کا غلبہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور روزہ اور کثرت عبادت نفس کو مغلوب کرتے ہیں اور انسان گناہ سے بچتا ہے۔ لہذا محمود ہے کہ وہ آپ روزہ بھی رکھیں اور نوافل وغیرہ بھی پڑھیں، اور اس میں شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اذان دیتے ہوئے اذان کا کوئی جملہ رہ گیا تو کیا اذان ہو جائے گی؟ جیسے ایک اللہ اکبر رہ گیا یا حی علی الصلاۃ رہ گیا تو کیا اذان ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اذان تو ہو جائے گی، کیونکہ اذان اصل میں پوری اذان جو ہے وہ اعلام ہے۔ اعلام کا مطلب خبر دینا کہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے یا نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ خلاف سنت ہوگی۔ تو اگر اذان دینے کے بعد اس غلطی پر مطلع ہو گئے تو پھر اذان کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ اذان دے دی جائے۔ لیکن فرض کر لیں اگر اذان ہو گئی، پھر نماز بھی ہو گئی، پھر خیال آیا کہ ایک جملہ رہ گیا ہے، تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی پہ فرق پڑے گا، اذان بھی ہے اور نماز بھی ہو گئی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جرمنی میں ہیں اور ہوٹل میں کام کرتے ہیں، اور اس ہوٹل میں شراب اور مطلب حرام جانور کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، تو کیا اس ہوٹل میں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کام کی نوعیت معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف ٹیبلوں کی صفائی کرتے ہیں یا کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں یا کیش کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ آپ کا کام کوئی مطلب شراب سرو وغیرہ کرنے کے سلسلے میں براہ راست نہیں ہے، نہ کوئی حرام جانور کا آپ گوشت وغیرہ دے رہے ہیں، تو یہ تو گنجائش نکلے گی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آپ شراب لا کر سرو کرتے ہیں تو یہ ضرور گناہ کی صورت ہے اور ایسا کسب مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی، جن میں سے ایک شراب اٹھانے والے پر بھی، شراب پہنچانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل مناسب نہیں۔ ہاں، حرام جانور کا گوشت جو ہے اگر وہ کفار کو دیا جا رہا ہے تو غیر مناسب تو پھر بھی ہے، لیکن اس کے آپ سروس چارجز لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی براہ راست منع نہیں ہے، لیکن شراب کی سخت ممانعت ہے۔ اور بہت افضل اور اولیٰ ہے کہ اگر آپ کو کسی اور جگہ، اچھی جگہ جاب مل جائے تو وہاں چلے جائیں، کیونکہ ایسی جگہ کام کرنا، شراب کی بو، پھر حرام جانور کے گوشت کی بدبو، پھر جہاں پر اس طرح شرابیں پی جا رہی ہوں اور دیگر کام ہو رہے ہوں، وہاں پہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تو نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت بہتر ہے اگر کم تنخواہ بھی ملے کسی اور اچھی جگہ جا کر کریں، لیکن اگر بامر مجبوری کرنا پڑ ہی جائے تو یہ تفصیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ ایک پڑوسی ملک سے مجھے میل آئی تھی جس میں کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساکس تیار کرتے ہیں، جرابیں، جو مختلف باہر کی مشہور کمپنیوں کے نام اس پہ چھاپ دیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی دکانوں پہ نہیں بکتی بلکہ فٹ پاتھوں کے اوپر بکتی ہیں، اور جو باہر کی کمپنیاں ہمارے یہاں موجود ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے نام کے ذریعے اس طرح فٹ پاتھوں پر یہ جرابیں وغیرہ رکھ کر بیچی جا رہی ہیں، تو اب ان کمپنیوں کا نام اس پہ لکھ دینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ بات بالکل واضح طور پہ کنفرم ہو کہ آپ ایک دوسری چیز ہی بنا رہے ہیں، کوالٹی بھی بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، پھر جو ہماری پرنٹنگ کا حال ہوتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ باہر کی پرنٹنگ اور ہمارے جو لوکل پرنٹنگ ہوتی ہے انتہائی مزہ کا خیز، اور سیاہی یہاں پھیل رہی ہے، ٹیڑے میڑے منہ بن گئے ہیں اس کے اندر، تو اس طرح مطلب صرف نام لکھ دینا کہ چلو بچے تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں فراڈ کا کوئی امکان نہیں، دھوکہ دہی کا امکان نہیں ہے، بس ویسے ہی لکھ دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی مقام پر ایسا ہو کہ باقاعدہ اصل کے مطابق نقل تیار کی گئی اور مقصود یہی ہو کہ ان کے نام کو مس یوز کر کے پیسہ کمایا جائے، جس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو یہ پھر حرام ہوگا، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔